گزشتہ جمعہ کے موقع پر اختتام میں نے ایک حدیث پاک آپ کے گوشِ گزار کی تھی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے اور میزان میں بندوں کی نیکیاں اور بدیاں دونوں وزن کیے جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اعمال میں سب سے بڑھ کر نیکیوں میں جو وزنی عمل ہوگا، پیارے نبی نے فرمایا وہ حسن اخلاق کا ہوگا، اچھے اخلاق کا ہوگا۔ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے، جس کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہوگی، وہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں سب سے بڑھ کر وہ نیکی سب سے بڑی وزنی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں کہ حسن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے، بہت بڑا دائرہ ہے۔ کوئی مخصوص عمل کا نام حسن اخلاق نہیں ہے، کوئی وقتیہ ایک پیریڈ کا نام حسن اخلاق نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ نماز میں ہے، جب نماز ختم ہو گئی تو نماز کا عمل بھی ختم ہو گیا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو سحر سے افطار تک روزے میں ہوتا ہے، جب افطار کر لیا روزے کا عمل ختم ہو گیا۔ بندہ حج کرتا ہے تو مخصوص دنوں میں ہی حج ہوتا ہے، لیکن اخلاق کا معاملہ کوئی مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، انسان کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ اخلاق ہے، انسان چل بھی رہا ہے تب بھی وہ اخلاق ہے، انسان بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے تب بھی وہ اخلاق ہے۔ اگر اچھا طریقے سے کریں گا تو حسن اخلاق کہیں گے، برے طریقے سے بیٹھے گا، برے طریقے سے چلے گا، بری انداز سے گفتگو کرے گا تو بد اخلاق کہتے ہیں۔ تو اخلاق کا جو دائرہ ہے انسان کی ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کے بیٹھنے کا انداز، انسان کے چلنے کا انداز، انسان کے کاروبار کا انداز، انسان کے سونے کا انداز، انسان کی ملاقات کا انداز، یہ سارے جو طریقے ہیں زندگی کے، اگر رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق رہیں گے تو حسن اخلاق کہیں گے۔ اور اگر مزاج اور طبیعت اور چلنے اور پھرنے میں حضور کے طریقے کو چھوڑ کر چلنے اور پھرنے کا جو انداز ہے، اگر اس میں رعونت ہے، تکبر ہے، فقر ہے، تو اس کو بد اخلاق کہتے ہیں۔ تو یہ جو اخلاق کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہوگا تو وہ تمہارے حسن اخلاق کا وزن ہوگا۔ جس کے اخلاق جتنے بلند ہیں، جس کے اخلاق جتنے پیارے ہیں، اسی کا وزن حشر کے میدان میں اللہ پاک نامہ اعمال میں اس کو سب سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا، وزنی عمل عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندو، اے میرے امتیوں، اللہ کے پاس تم میں سب سے زیادہ محبوب، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب میں وہ شخص رہے گا جس کو اخلاق حسنہ کی دولت مل چکی ہے۔ جو حسن اخلاق کا مالک ہے وہی شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میں رہے گا، اللہ اسے میرا سب سے بڑھ کر قرب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حضور کا قرب چاہتے ہیں، پیارے نبی کی قیامت کے دن پیارے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، حضور کے قریب میں ہونا چاہتے ہیں، تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن اخلاق سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اور یاد رکھ لیں، جب بات حسن اخلاق کی آئی، اچھے اخلاق کی آئی،
بے شمار احادیث کریمہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے جو نبوت کا میں اعلان تمہیں کر رہا ہوں، مجھے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا؟ پیارے آقا نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی، تاکہ میں مکارم اخلاق کو پورا کروں، مکارم اخلاق کو مکمل کروں، اسی لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب آپ پوچھیں یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی بلندیاں، اخلاق کے کمالات، اخلاق کی جو عظمتیں ہیں، ان کمالات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں آئے ہم کو نماز دینے کے لیے، روزہ دینے کے لیے، قرآن دینے کے لیے، ایمان دینے کے لیے۔ یقیناً حضور کی آمد کا مقصد بے شک ہے، نماز بھی، روزہ بھی، تلاوت قرآن بھی، ایمان بھی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں، میرے آنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے، یہ بھی میرے آنے کا مقصد ہے، تاکہ میں تمہیں اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا دوں، اخلاق کے کمالات پر تم کو پہنچا دوں۔ اسی لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں یہاں پر بھیجا ہے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے مکارم اخلاق فرمایا۔ مکارم اخلاق کیسے کہتے کسے ہیں؟ تو پیارے نبی نے خود فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے، میں بھی تم کو وصیت کرتا ہوں۔ کس بات کی وصیت کی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے رب نے یہ وصیت کی مجھے، جو میں تم کو کر رہا ہوں، امت کو بتا رہا ہوں، امت کو بھی تعلیم دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ سنو، وہ یہ ہے ان اعفو عمن ظلمنی، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے، مجھے نہ دے، میں اسے عطا کروں، وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے اپنے تعلق کو توڑے میں اس سے اپنے تعلق کو جوڑوں۔ یہ میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے اور میں بھی تم کو وصیت کر رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اخلاق کی بلندیاں ہیں کہ بندے پر کوئی ظلم کرے وہ اسے معاف کرے، بندے کو کوئی محروم کرے اسے نہ دے وہ اس کو عطا کرنے والا بنے، اسے وہ دینے والا بنے، بندے کو کوئی تعلق کو توڑے وہ اس سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مکارم اخلاق ہے، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، میں بھی تم کو وصیت کر رہا ہوں۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، ہم پیارے نبی کے اخلاق کریمات سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہماری زندگیاں بہت دور ہو چکی ہیں، ہم اخلاق کے لیے نہ کوشش کرتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ اپنانے کی ہمارے اندر کوئی جستجو اور فکر نظر آتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے ہماری تعلیم کے لیے کیا کچھ نہیں فرمایا۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی حضور آئینے میں اپنے چہرے مبارک کو دیکھتے تو میرا آقا دعا کرتے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے، میری تخلیق کو، میرے چہرے کو، میرے جسم کو تو نے مجھے حسین بنایا ہے، مولا میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ جب بھی چہرے آئینہ دیکھو تو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے حسین بنایا ہے، مجھے انسان بنایا ہے، مجھے جانور نہیں بنایا ہے، جس طرح تو نے مجھے انسانوں میں رکھا ہے، مجھے جانوروں میں نہیں رکھا ہے، مولا جس طرح تو نے مجھے چہرہ والا بنایا ہے، مجھے دونوں آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، ناک دی ہے، میرے پورے اعضائے بدن کو تو نے حسین بنایا ہے، مولا میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے۔ یہ دعا کی تعلیم مدینے والے آقا نے امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو آج ہمیں حسن اخلاق سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اخلاق کی گراوٹ بہت نظر آتی ہے، بد اخلاقی کثرت سے پائی جاتی ہے، حسن اخلاق کے لوگ
بہت کم نظر آتے ہیں جن کے اندر اخلاق کی خوبی نظر آ رہی ہے، اخلاق کا کمال نظر آ رہا ہے، حسن اخلاق کے جس کے اندر جھلک اور نور نظر آ رہا ہے، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ اکثر و بیشتر بد اخلاقیاں پائی جاتی ہیں، بد اخلاقیاں اتنی بد اخلاقیاں کہ کوئی ہمارے ساتھ کبھی کسی موقع پر لین دین کرتا ہے تو دوبارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کسی دکان پر خریدنے کے لیے گیا پھر دوبارہ اس کے پاس خریدنے کو جانے کو تیار نہیں ہے، کاروبار میں تجارت میں دھوکہ دہی، لوگوں کے مال کو لوٹ لینا، سامنے والے کو بیوقوف بنا دینا، دوسروں کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ایسے نہ بنو۔ ہم سے پہلے جو اسلاف کی ہم نے زندگی کو پڑھا ہے، ہمارے جو اسلاف اکابرین گزرے ہیں، وہ کہیں صرف تجارت کے لیے جاتے، صرف تجارت کے لیے جاتے، خرید و فروخت کے لیے جاتے، تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کافر ہو کر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، انہوں نے ان کو اسلام نہیں بتلایا، دین نہیں بتلایا، قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، صرف یہی کیا کہ نبی کے جو اخلاق کریمہ ہیں وہ اخلاق کریمہ کے ساتھ ان کے ساتھ تجارت کی، لین دین کیا، کاروبار کیا، جو اسلام نے جو اخلاق کی تعلیم دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کیا، تو ایک نہیں سارا شہر کا شہر مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ گیا۔ تو یہ اخلاق کریمہ کا اثر تھا کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتے، اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی اسلام کی خوبی کو دیکھ کر مدینے والے آقا کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے۔ تو آج ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی تبلیغ ہو، ہماری طرف سے لوگوں کو ہدایت ملے، اگر ہم کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ ہم لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں، کئی لوگ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا دوستانہ ہوتا ہے، تعلقات رہتے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ جب وقت آ جائے نماز کو چلے جائے، جب وقت آ جائے عبادت کو آ جائے، پھر اللہ کی بندگی کو آئے، اپنا کاروبار کرے۔ یہ عمل، یہ اثر ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں پر کہ وہ اسلام کی خوبیوں کو دیکھنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جو اسلام کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے لیے کھل جایا کرتی ہے، وہ خود بخود اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم سب کو چاہیے کہ اخلاق کریمہ سے رشتہ جوڑے۔ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے بندوں پر رحم نہیں کریں گے، حدیث پاک میں میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، بڑی اہم حدیث پاک ہے، بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، الفاظ مختصر ہے لیکن معانی کا سمندر اس کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو خدا کے بندوں پر ہمدردی نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا، اس پر بھی مہربانی اور خدا کی طرف سے رحمت اس کے اوپر نہیں ملا کرتی۔ تو آج ہم سب کو چاہیے کہ اپنی مزاجوں میں رحم دلی کو پیدا کریں، ہم ہمدرد انسان بنیں، دوسروں کا نقصان چاہنے والے نہ بنیں، دوسروں کے مال کو دیکھ کر للچانے والے نہ بنیں، دوسروں کی غلطیاں ان کے ویک پوائنٹس کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والے بنے، خدا کے بندوں کی اصلاح کرنے والے بنے، زمین میں فساد مچانے والے نہ بنے، زمین میں امن و امان پیدا کرنے والے بنے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کی دشمنی کے لیے نہیں آئے، ہمیں دوسروں کا لخلخا لگا ہوا رہتا کہ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسیوں میں کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، کون پریشان ہے، کس کو بیماری آئی ہے، ہم کو اس سے راحت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، ہم کو خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کتنی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ مسلمان ہے اور رحم دلی نہیں ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں یاد رکھ لو من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اسے بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر تم معاف نہیں کرو گے اپنے خدا کے بندوں کو، ان کی غلطیوں کو،
چاہے گھر کی بیوی ہو، بچے ہو، بھائی ہو، بہنیں ہو، دوست ہو، پڑوس ہو، رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہیں بھی اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیسی نمونہ کی زندگی ہے، حضور کی زندگی مبارک کیسی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا نے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا ہے، جانی دشمنوں کو بھی گلے لگایا ہے۔ طائف کے میدان میں جب میرے آقا پر ظلم و ستم کے پہاڑ برسائے جا رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، جسم مبارک سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، پہاڑ کے فرشتے آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ان دو بستیوں کے اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، صفِ ہستی سے انہیں مٹا دیں گے، سرکار آپ حکم عنایت فرمائیے۔ میرے آقا نے اس وقت بھی ان ظالموں کے لیے، ان ظلم کرنے والوں کے لیے حضور نے بددعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے بھی میرے آقا نے اللہ سے دعا فرمائی ہے۔ کیا دعا کی؟ آج بھی سیرت کی کتابیں وہ الفاظ، وہ کلمات روشن سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ حضور نے عرض کیا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم جو مجھ پر پتھریں برسا رہی ہے، اے اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتی ہے۔ میں انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، میں انہیں دوزخ کے گڑھے سے نکال رہا ہوں، یہ میری قوم سمجھ نہیں رہی ہے، اے اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ تو آج ہم سب کو چاہیے کہ مدینے والے آقا کی زندگی سے رشتہ جوڑے اور اپنی مزاجوں میں، طبیعتوں میں اور اپنے اعمال میں، اپنی زندگیوں میں حسن اخلاق کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن اخلاق کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، بد اخلاقیوں سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔